نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تو ہم یہ پہلے بات کرتے رہے. آج جو ہم نے بات کی اس کا بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ہمارے معبود اللہ تعالیٰ ہے، محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے پاس جو لے کر آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے اور اس کلمے کو قائم کرنے میں صحابہ کرام جو ہے یہ ایک پیوٹل رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پیوٹل رول پلے کرتے ہیں، ایک کلیدی رول یہ ادا کرتے ہیں وہاں پہ نا. ان کے بغیر، ان سے تعلق کے بغیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسلام سے کاٹنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں، عیسائیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کاٹ دیا گیا، یہودیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کاٹ دیا گیا. وہ اپنے آپ کو یہودی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی سمجھتے ہیں، لیکن جبکہ دونوں دین حق کے اوپر نہیں ہیں. تو مسلمانوں کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے کاٹ دیا جائے تو بس پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو آج ہمارے ساتھ یہ کر دیا گیا دو طریقوں سے. جو دینی ذہن رکھتے ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ بھئی دیکھو، سارا جو علم آیا ہے نا یہ تو مشکوک سا ہے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، کیا پتا کہ صحابی نے اس طرح کیا کہ نہیں کیا. تو اپنی عقل استعمال کرو، سوچو کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس وقت حدیثوں کو مت دیکھو. تو صحابہ کرام سے کاٹ دیا اس طرح. اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ دنیا کے اندر مشغول ہی اتنا کر دیا کہ اسلام سیکھنے کی کوئی ہوش ہی نہیں رہا، توجہ ہی نہیں رہی، دنیا داری مزاج بن گیا. تو ابلیس کی خواہش کیا ہے کہ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے کاٹ دیا جائے. تو اس لیے ہم صحابہ کرام کے اوپر خصوصی پروگرامز کر رہے ہیں. اور اب ہم خلفائے راشدین کی بات کر رہے ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا کہ جب فتنہ کا دور شروع ہو جائے تو میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. دیکھیں، یہاں میری سنت بھی کہا اور خلفائے راشدین کی سنت بھی کہا. اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ایکسپلین، جیسے قرآن کو ایکسپلین کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ایکسپلین کرنے والے صحابہ کرام کے اعمال ہیں، ان کا عمل ہے. تو اس میں سب سے اوپر خلفائے راشدین آتے ہیں، چار خلفائے راشدین جنہوں نے کہ دین کے نظام کو مسلمانوں کے اوپر نافذ کیا. ہم ان چار خلفائے راشدین کے حالات پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑھ چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑھ چکے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی کچھ باتیں ہو چکی. آج ہم ان کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں مزید دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جو لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں لکھتے ہیں. اہل تشیع جو ہوتے ہیں وہ تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے نا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان کے اندر عیب نکالتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر. تو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قابل سمجھا کہ اپنی ایک بیٹی کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی کا بھی نکاح ان سے ہو گیا. تو کتنا اعتماد تھا ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دیکھیں نا، بیٹی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوتا. تو جب بیٹی کوئی دے دیا تو اعتماد تھا تو دے دیا. دو بیٹیاں کے داماد ہیں، وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیوں کے شوہر ہیں، ذو النورین ہیں، دو نوروں والے ہیں. تو ان کی فضیلت اور ان کی جو کہنا چاہیے دینداری، یہ تو اسی سے ثابت ہو جاتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، مجھے اس کے دروازے پر رہنے کا حکم دیا. چنانچہ ایک شخص آئے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی سنا دو. میں نے دیکھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک اور شخص آئے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو. میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان دونوں اصحاب کی جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی. اب جتنے بھی گمراہ لوگ جمع ہو جائیں نا، ان کے خلاف بات کریں تو
بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر تو کسی کی بات نہیں سکتی. جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی کہہ دیا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہا نا, کیونکہ قرآن شریف کے اندر ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہلوایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کے ہم ان جاہلوں کے پیچھے تو نہیں چلیں گے. پھر جو بھی ہمارے خلفائے راشدین کی مخالفت کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص آئے, انہوں نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو اور انہیں آگاہ کرو کہ ان پر ایک مصیبت نازل ہوگی. میں نے دیکھا تو عثمان رضی اللہ عنہ, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, مستند روایت ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے, آپ کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو پہاڑ کانپنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد تھم جاؤ, تمہارے اوپر نبی, صدیق اور 2 شہید ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہید ہیں, اور جن کو شہید کہا جاتا ہے وہ مسلمان تو ہوتے ہیں نا, مومن تو ہوتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شہید کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک گمراہ طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا. اللہ معاف فرمائے, ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عثمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیا بہت زیادہ نصیب فرمائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. خاص مقام تھا عثمان علیہ السلام, باقی صحابہ کا نہیں تھا, ان کے اپنے مقامات تھے, لیکن یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ عنہ نصیب فرمائی تھی. مسلم شریف کی روایت تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے, اس عالم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پنڈلیاں مبارک جو ہیں وہ کچھ ظاہر ہو رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے تو اپنے کپڑے درست کر لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر باتیں کرتے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر باتیں کرتے رہے. جب وہ چلے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فکر و اہتمام نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فکر و اہتمام نہیں کیا. اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑے درست کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری امت کے سب سے زیادہ رحم دلی کرنے والے امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یعنی دین سے ذرا برابر بھی ہٹنا پسند نہیں فرماتے اور بڑی شدت سے نافذ کرتے ہیں. اور ان میں حقیقت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی حیا کے بارے میں یہ بات کہی گئی. ایک اور واقعہ اس کی مجھے یہاں پہ لکھا ہو تو نہیں ہے, میں نے لکھے لیے, میں مستند ذرائع سے سنا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دھوکہ بھی تبدیل نہیں کرتے تھے, ایک ہی دھوکے سے کام چلاتے تھے کہ مجھے ہر مطلب مختلف لوٹوں کے سامنے اپنی سطر نہ کھولنی پڑے. اتنی زیادہ حیا تھے عثمان رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بے حیائی کے دور میں اس حیا کا بھی قطرہ نصیب فرما دے. اللہم آمین. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحر روما کو خریدے, یعنی کنویں کا نام ہے, اور سب کے لیے اس کو عام کر دے, اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر سب کے لیے عام کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو جنت مل گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غزوہ تبوک کے لشکر کو سامان سے لیس کرے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو ان 2 واقعات سے پتہ چلتا ہے, ایک تو پہلے ہم نے سنا تھا نا بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی تینوں خلفائے راشدین کو, اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں روایت میں ہے کہ 2 دفعہ
یہاں سے ان کو بشارت ملی جنت کی۔ ایک مرتبہ چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں جنتی شخص دکھلائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جنتی ہیں، ابو بکر اور عمر جنتی ہیں، اور عثمان جنتی ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنتی ہیں، پھر دیکھنا ہے تو حضرت بکر جنتی ہیں، حضرت عمر جنتی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما جنتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو آخری کلام فرمایا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ اگر منافقین اس کو اتارنے کا ارادہ کریں تو اس کو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ بس آپ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے گمراہ حکمرانوں کا اندیشہ ہے، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو روز قیامت تک ان میں سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ یعنی کہ اگر امت آپس میں لڑائی شروع کر دے گی ایک دفعہ تو پھر قیامت تک یہ لڑتے رہیں گے آپس میں، پھر وہ اٹھایا نہیں جائے گا اوپر سے۔ تو یہ 2 حدیثیں تھیں جن کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دینا گوارا کر دی۔ ایک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں خلافت دی جائے گی، تم اس کو چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب نہ چھوڑنے کا کیا طریقہ تھا کہ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف جنگ کر دیتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور اس وقت ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے دروازے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے، اور کہا گیا تھا کہ آپ حکم دیں تاکہ ہم باغیوں پر سر کچھ ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ حدیث سنائی، کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت کے اندر پہلی دفعہ تلوار اٹھے، تو میں اپنے حفاظت کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دوں گا، اور وہ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے مسلمانوں کے اندر تلوار نہیں اٹھنے دی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، ان کی شہادت کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة بغير حساب، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك فجاءت نقمت جميع سخطك۔ یا اللہ ہم آپ سے ساری خیر مانگتے ہیں اور ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔